یہ مہنگی ترین جب میں کہتا ہوں تو سہولت کے لحاظ سے بہترین، اور ایک کا نام میں نے رات لوگوں نے جو نام دیے ہیں اس میں جناح ایکسپریس کو سلیکٹ کیا ہے، دوسری وی آئی پی ٹرین کا بھی ہم نے نام سلیکٹ نہیں کیا، یہ 23 اور 30 مارچ کے درمیان چلیں گی۔ تھل ایکسپریس تھوڑے دنوں میں چل پڑے گی، اور ہم نے پی آر ایف ٹی سی کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ لاہور سے کراچی شفٹ کر دیا ہے، اور وہاں میں نے اپنا دفتر بھی بنا لیا ہے، سو 15 دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔ سیاسی طور پر یہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، اور ڈیفالٹ ہونے کی دیوار کو عمران خان نے اپنی محنت سے پڑوسی ملکوں کے ساتھ ان کے تعاون سے اس دیوالیہ کی دیوار ملک پر گرنے سے بچایا ہے۔ اور آئی ایم ایف کے جو بڑے ہارڈ شرائط ہیں اس کو لائٹ کرنے میں بھی، کم کرنے میں بھی، تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ بنے، عمران خان کے ان ٹورز نے، اور اس سے پاکستان کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوا ہے کہ مشکل وقت میں ہمیں لوگوں نے، پڑوسی ملکوں نے ہمیں قرضے دیے ہیں، اور چین اور قطر اور دبئی اور سعودیہ جو ہمارا ہر مشکل کا وقت کا دوست ہے، ان کے جو شاہ آ رہے ہیں فرما روا، ایسی سرمایہ کاری ہوگی کہ لوگ انگشتے بدندہ رہ جائیں گے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے سعودی عرب سے۔ اور سیکنڈلی وہ لوگ جو چور ہیں، جو کرپٹ ہیں، جن پہ 16 ریفرنسز، پتہ نہیں اب زرداری پر کتنے ہوئے ہیں، 16 ہیں کہ 20 ہیں، 14 اور 16 ضرور ہیں، جنہوں نے مردوں کے نام پہ گاڑیاں امپورٹ کی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایسا بد نصیب ملک ہے، فلودے والا تو تھا ہی، اور مسالے والا بھی تھا، دہی بھلے والا بھی تھا، ایسے بھی ریفرنسز کو آج میں دیکھ رہا تھا جو بندہ ہی مر چکا تھا جس کے نام پر انہوں نے یہ امپورٹ کی۔ اور شہباز شریف صاحب جو ہیں، میں ساری قوم کے سامنے زندہ مثال ہوں کہ مجھے 3.5 سال تک پروڈکشن آرڈر نہیں ملا۔ بڑی سخت بات کہنے لگا ہوں، میں عمران خان کے ساتھ ہوں، اس سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں، اور ہر اچھے برے وقت میں سائے کی طرح اس سے ساتھ ہوں گا، لیکن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنانا ایک بہت بڑی غلطی ہے شہباز شریف کو، بلنڈر ہے یہ۔ اور وہ آنے بہانے سے اسی طرح میڈ ان سپیچ سارا قومی اسمبلی اٹھا کے دیکھیں، چور کی سب سے پہلی تقریر ہے، ڈاکو پہلے قوم سے مخاطب ہیں، جن پہ اوپر میں کو آشیانہ کی یا نندی پور کی یا سولر کی یا پانی کی یا 56 کمپنیوں کی بات نہیں کرتا، جو مدر آف دی کریمنل کرائمز ہیں، فائنینشیل کرائمز، وہ لوگوں کا احتساب کریں گے جی۔ اور میں نے عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ میں آپ کا اتحادی ہوں، اور میں سپریم کورٹ میں بھی جا رہا ہوں، اس کا مجھے پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا، لیکن میں نے فروغ نسیم صاحب کو خط لکھا ہے، انہوں نے جو مجھے جواب بھیجا ہے وہ میں نے اسپیکر صاحب کو بھیج دیا ہے کہ میں اتحادی وزیر کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ممبر بن سکتا ہوں۔ بڑے شوق سے، کیونکہ فیصلہ کیا ہے، ہم ان کا اتحادی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کریں احتساب، جو ایف آئی اے ان کو بلا رہی ہے وہ ان کو بلائیں۔ عجب تماشا ہے جی، چور مچائے شور کی فلم لگی ہوئی ہے، دودھ کی رکھوالی پہ بلے کو بٹھا دیا گیا ہے۔ 8 گاڑیوں کی پروٹوکول کے ساتھ، 8 گاڑیوں کی پروٹوکول کے ساتھ اور ایمبولنس گاڑیوں کے ساتھ وہ اسلام آبادوں میں پھر رہے ہیں۔ اور جب اس ملک میں کسی کو دانت کی درد شروع ہو جائے اور پاؤں میں موچ پڑ جائے اور پٹھا چڑھ جائے تو آپ سمجھیں کہ اس کی کیا خواہش ہے۔ غیب کے علم اللہ جانتا ہے، لیکن میں جس عمران خان کو جانتا ہوں اس کے پاس این آر او کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
اور میں آخری بار یہ اسپیکر صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جی، میں فارن افیئرز کمیٹیوں میں بھی رہا ہوں، میں پبلک اکاؤنٹ میں بھی پہلے تھا، 4 دفعہ میں فارن افیئر میں رہا ہوں، 8 منسٹریاں میں نے کی ہیں۔ اس ساری اسمبلی میں میرے جیسا کارکن جس نے 8 منسٹریوں کو ہیڈ کیا وہ کوئی نہیں ہے۔ سو میرا ٹاپ پرائرٹی ہے، اور جو نون لیگ کے احتساب ہوں گے آڈٹ کے اور دوسرے وہ میں کروں گا جی۔ اور کریں شہباز شریف صاحب، ان کا فیصلہ ہے، ساری عمر یہ پچھتائیں گے ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا کے۔ جن لوگوں نے بھی یہ غلط مشورے دیے ہیں وہ اب بھگتیں۔ جو زبان قومی اسمبلی میں لچر، گندی، بد اخلاق اور غیر ذمہ دارانہ استعمال کی جا رہی ہے، آپ سنیں گے کہ قومی اسمبلی میں ایک دن جھگڑا ہوگا۔ اور سپیکر صاحب سے بھی میری درخواست ہے، کیونکہ سپیکر ایک قابل احترام پورٹ فولیو ہے، میں نے خود 2 دفعہ سپیکر کا الیکشن لڑا ہے، دونوں دفعہ ہارا ہوں۔ میں نے عمران خان کا بطور کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر کا الیکشن لڑا ہے، وہ بھی میں ہارا ہوں۔ اور اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ میں سب سے سینئر پارلیمنٹینین ہوں۔ میں نہایت ذمہ داری سے سپیکر صاحب سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں۔ ان کا ایجنڈا ہے کہ ان کو سزا نہ ہو، اسمبلی جائے جہاں جاتی ہے۔ ایک ہی ایجنڈا ہے 2 پارٹیوں کا۔ اگر میں ریفرنسز کی آپ کو مثال دوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ایک صاحب جو ہے وہ سندھ کی حکومت کے پردھان منتری بنے ہوئے ہیں، سندھ کے پردھان ہیں، منتری تو نہیں کہنا چاہتا، مین بیہائنڈ دی گن ہے، ان کے 16 ریفرنسز ہیں۔ اور شہباز شریف کا میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ میں شہباز شریف صاحب کو کرپشن کے کیسز میں نواز شریف سے بہت زیادہ ملوث دیکھتا ہوں۔ عمران خان پوری کوشش میں ہے کہ جس قسم کی اکانومی ان کو ملی ہے، آپ دیکھیں $1 بلین کا گیپ تھا، اب اللہ کے فضل و کرم سے 6 مہینے کی امپورٹ کے لیے ایسے حالات آ چکے تھے جب عمران خان کی حکومت آئی کہ 2 ہفتوں کا فارن ایکسچینج نہیں تھا، جعلی شماریات۔ اسحاق ڈار ماہر ہیں جعلی کاغذ بنانے کے، انہوں نے IMF اور ورلڈ بینک کو جعلی کاغذ دیے تھے جب مشرف نے جرمانہ دیا۔ میں سب کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں، کتنے $1 ملین فائن دیا گیا کیونکہ یہ پکڑا گیا کہ اسحاق ڈار نے جو ڈاکومنٹ دیے تھے وہ فورج تھے۔ انہوں نے فورج بجٹ پیش کیے، فورج اکاؤنٹ پیش کیے، اربوں روپیہ انہوں نے ڈبو دیا جی سٹیشن پہ۔ ایک نارووال کا سٹیشن 1 ارب روپے 80-90 کروڑ روپے پہ بنایا۔ اور ٹرین کا عالم یہ ہے کہ ایک انہوں نے انجن جو ہے 68 کروڑ روپے کا لیا ہے، اور جو جی والے ٹرکی والے آئے انہوں نے کہا جی ہم تو 30 کروڑ کا دے رہے تھے، لیکن ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ نکل جاؤ۔ تمام ٹینڈر انہوں نے سنگل پارٹیز کو دیے ہیں جی، تمام ٹینڈر۔ اور میں نیب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، مؤدبانہ چیف جسٹس میں نام یار میں لے رہا ہوں، میں جاوید اقبال صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میں 14 سال 12 سال کے بعد ریلوے میں آیا ہوں، پہلی دفعہ کے بھی کیس وہی ہیں 69 انجنز کے، بعد کے بھی وہی ہیں، اور یہ 55 انجن کے بھی جا رہے ہیں۔ کوئی ان لوگوں کو وائٹ کالر کرائم کو، جاوید اقبال صاحب سے میری مؤدبانہ التماس ہے کہ اس کو تیز کریں۔ وہ وہاں بھبکے مار رہے ہیں۔ دنیا کے کسی ملک میں مثال بتائی جائے کہ جن لوگوں پہ 8-8 10-10 کیس ہوں وہ پارلیمنٹ میں پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ 8-8
प्रोटोकॉल गाड़ियों के साथ निकल रहे हैं। वो मिनिस्टर कॉलोनी से जहां एक वजीर रहता है वहां साथ चोर रहता है। वजीर बेचारे की केली गाड़ी जा रही है, झंडे पे एक छोटा डंडे पे झंडा लगा है, वो डंडे पे झंडे को देख के ही नजर आता है कि वजीर है, बाकी तो ये चोर नजर आते हैं कि जो दंदनाते फिर रहे हैं। इखलाकी जवाज जो है वो नहीं बनता था इनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर बनाने का। और मैं आखिरी मर्तबा पीटीआई से ये दरखास्त करना चाहता हूं, कोर्ट में मैं केस लेके जाऊंगा, अभी मुझे लाहौर के केस का इंतजार है और ये केसेस को बदलवा लेते हैं। मैं खोसा साहब से दरखास्त करना चाहता हूं, कल खोसा साहब को खत लिखूंगा। वो मेरे पनामा केस में जिस तरह मैंने आसफ खोसा साहब को, काबिल एहतराम जनाब चीफ जस्टिस आसफ खोसा साहब को देखा है कि जितनी उनकी गहराई और अवियन है उसके मुताबिक मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग अपने केसेस रावलपिंडी से लाहौर ट्रांसफर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने केसेस लाहौर से रावलपिंडी से लाहौर शिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें मंशियात के केसेस भी हैं। क्योंकि अगर ये केसेस मनपसंद जगहों पर लगवाने की जो कोशिश की जा रही है, ये इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक आसफ सईद खोसा साहब जैसा चीफ जस्टिस दूर अंदेश वो इस चीज का नोटिस ले कि ये क्या है कि एक शहर में और जजेस हैं और दूसरे शहर में और जजेस हैं, और ये एक बड़ी अनहोनी बात है। और इंशाअल्लाह ताला जो बेड़ा करप्शन के खिलाफ जिस बुनियाद पर इमरान खान को वोट मिले हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग करप्ट लोगों से जान छुड़वाना चाहते हैं। अगर चोर और चौकीदार में, जालिम और मजलूम में, डाकू और मुहाफिज में, बेईमान और ईमानदार में, और कम ज़र्फ और कम अक्ल लोगों के खिलाफ, ज़ेनी पस्ती के लोगों के खिलाफ, चोरों के खिलाफ लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है। और वो लोग चाहते हैं कि ये लोग अपने कानूनी और आईनी शिकंजे में आए और अपने अंजाम को पहुंचे और लोगों को एक बेहतर मौके दस्तयाब हो। थैंक यू। शेख साहब, कल जो है वो आपने माशाल्लाह दूसरी फ्रेट ट्रेन का इफ्तिताह किया। आपने कल भी अपनी स्पीच में ये ऐलान किया था कि पटरियों के हवाले से भी हम कोशिश कर रहे हैं, स्टील मिल्स के हवाले दिए थे सब। हम ML1 में जा रहे हैं जी, मंडे को प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं और उसमें मैं उसका मिनिस्टर हूं, उसमें फिनांस मिनिस्टर हैं, उसमें प्लानिंग है, उसमें दाऊद होता है और PM उसको हेड कर रहे हैं, उसमें FWA है, उसमें NLC के लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला ये जो ML1 बन गया तो ये पटड़ी उठा के हम सिंध के मज़ाफ़ाती इलाकों में जहां पटड़ियां खत्म हो गई हैं ये वहां लेके जाएंगे। इस पे बात ही नहीं की हमने। मुंतकिल किए जाने के इंतजाम किए जा रहे हैं, इस पर आप क्या मौक़िफ़ देंगे? पहले तो मैं KCR की बात करूं, ये आपको हमने दे दी है। हमने ये जितनी खाली करवा सकते थे वो करवाई है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील करेंगे। और यहाँ मच्छर कॉलोनी और लियारी और नाजमाबाद के इलाके थोड़े रहते हैं, कमर्शियल एरिया हमने काफ़ी खाली करा लिया है और सिंध गवर्नमेंट हमें हमारा साथ दे, हम उसको भी खाली कराएंगे। और हम ये चाहते हैं कि ये CPAC में क्या कहते हैं, जैपनीज का भी हमने कराया था, हमारे किए टोटल। सिंध का कहना है कि हम वजीर आजम को सर्कल रेलवे के हवाले से खत लिखते हैं, लेकिन कोई वहां से हमें जो उन्होंने खत लिखा है, मैं सरेआम ये कह रहा हूं, साल 1.5 साल पहले खत लिखा है। अगर चीफ मिनिस्टर चाहें तो मैं उनके पास जाने के लिए तैयार हूं, हालांकि मेरे मिजाज के खिलाफ है, किसी के पास चोरों और डाकुओं के पास नहीं जाता, लेकिन कराची की KCR के लिए जाने के लिए तैयार हूं कि हम सारी KCR ये उसका फ्रेमवर्क बनाएं चाइनीज के साथ, CPAC में आ चुकी है। और सारी कौम को कहना के चाहता हूं, गैब के इल्म अल्लाह जानता है कि अगर अब KCR नहीं बनी तो ये क़यामत तक नहीं बनेगी। और मज़ाइल
میں پہلے کلاشن کوف میں پکڑا گیا تھا، 7 سال قید ہو گیا تھا. اب میزائل میں قید کروانی ہے، باقی تو اور بات ہے. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں میڈیا پہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. آج جتنا میڈیا زندہ ہے اس میں 1% شیخ رشید کا بھی دخل ہے. سارے چینل مالکان آپ کو بتا سکتے ہیں، میں نے تو پچھلی ڈیٹوں میں بھی لائسنس جاری کر دیے تھے. ہم 18ویں ترمیم میں کوئی رول بیک. زرداری صاحب کا کیس نواز شریف سے اور شہباز شریف سے 1 لاکھ گنا زیادہ خطرناک ہے. زرداری صاحب کو کوئی جون سی مرضی مخلوق ہو، اللہ نہ بچائے تو کوئی نہیں بچا سکتا. شیخ صاحب جی آپ دبنگ انٹرویو دی تھی آپ نے، جب سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا بہت آپ نے مذمت کری تھی، وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگا تھا، شہباز شریف سے استعفیٰ مانگا تھا. سانحہ پہ جو ہے ثانیہ ساہیوال، ثانیہ میں سمجھ گیا نا، ثانیہ وائس کوئی بیک پہ نہیں رہا. میں کہتا ہوں میری کوئی چیز کمزور. دیکھیں گنیز بک میں 8ویں دفعہ کوئی وزیر نہیں بنا. میری کوئی کمزوری نہیں ہے، نہ میری بیوی ہے نہ میرا بچہ کہ جس کو یہ ضرورت ہو کہ میں وزیر کا بیٹا ہوں یا میں وزیر کی بیوی ہوں یا وزیر کی. سو یہ جن کی کمزوریاں ہوں گی ہوں. ساہیوال ایک اندھوناک واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اس پہ JIT نے رپورٹ دی ہے، مجرموں کو قرار واقعہ کی سزا ہونی چاہیے. میں بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں آپ کو بتا کوئی میں مالشیا یا جی حضوری والا وزیر نہیں ہوں. عمران خان کی مہربانی ہے کہ وہ میری بات سنتا ہے، اور کوئی اور پرائم منسٹر ہو تو میری ایسی باتیں نہ سنے. جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ مجرموں کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑے گا. جی آپ نے کہا کہ آپ کو بڑا اعتراض ہے شہباز شریف کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بننے پہ، اور حمزہ شہباز بھی سنا ہے کہ پنجاب بڑا عجیب اتفاق ہے کہ پنجاب کے رول بدلے گئے. جی کہ وہ بندے وہ بھی جا رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ PDI اور PMLN کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ بیک دا ڈور ہو چکی ہے؟ اور اگر یہ سسٹم پاکستان میں ڈیلیور نہیں کرتا تو پھر آپ پاکستان میں نیا کوئی نظام دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اسی طرح جب سے ہم سیاست میں یہی سوچتے آئے ہیں، یہ رولز میں امینڈمنٹ کیوں کی گئی ہیں، یہ میں صوبوں کی سیاست نہیں کرتا، لیکن ہوئی یہ بھی زیادتی ہے وہاں پہ، اور مرکز میں بھی زیادتی ہوئی ہے، اور ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنا زیادتی ہے. تو ہم نے کیا گناہ کیا تھا قوم بتائے؟ ہم تو کلاشن کوف جیسے نہ دہندہ ہمارے صوفوں سے جب ہم جیل میں نکلی قیدوں میں ہم نے 7 سال گزارے، اور 3.5 سال تک ہمارے پروڈکشن آرڈر نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہم عام آدمی تھے. اور یہ خاص نسل ہے، یہ خاص ریس ہے، اور یہ چوروں کی نسل ہے، یہ ڈاکوؤں کی نسل ہے. ہمارے پہ اب میں ایک بات کہوں گا تو سارا قیامت آ جائے گی. یہ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ ورکر کلاس کا کوئی آدمی جیل جائے تو اس کو پروڈکشن آرڈر نہیں ملتے، اور چوروں کے سردار اور چوروں کے IG جائیں اور ان کے لیے جناب علی پروٹوکول، وہ جیل سے بھی آ سکتے ہیں اسمبلی میں. جی لاسٹ کل آپ نے فری سروس کا آغاز کیا، آج 3 بوگیاں جو ہیں وہ رنگ روڈ اسٹیشن پہ اتر گئی پٹری سے، کیا نظام ہے؟ دیکھیں سردی ہے، پٹڑیاں پرانی ہیں، بوگیز پرانی ہیں، اور کراچی والوں کو اتنی بڑی بات میں کہنے لگا ہوں، کوئی بندہ ہے اس ملک میں جو ہتھوڑیوں سے اور آریوں سے 20 نئی ٹرینیں چلا دے؟ اور آج میں نے آرڈر دیا کہ بے نظیر شہید کی جلی ہوئی ویگنوں کو، یہ مزدور عظیم ہے اس ملک کے، بوگیاں گرتی رہتی ہیں، خدا نہ کرے کوئی بڑا حادثہ ہوئے، ٹھیک ہو جائے گا تھوڑی دور میں. صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ KCR جو ہے وہ CPEC میں شامل ہو چکا ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ وفاق نے اس میں گارنٹی نہیں دی ہے، وہ منصوبہ لٹکا. یہ بات دس از دا، دیکھیں ابھی تک سندھ گورنمنٹ نے اس کا فریم ورک سائن نہیں کیا. جی مراد علی شاہ صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو ابھی تک آپ نے فریم ورک سائن نہیں کیا. اس کی ساورن گارنٹی یا نہ گارنٹی یہ بات کی بات ہے، اس کی فیزیبلٹی بن گئی ہے، اس کا ڈیزائن بن گیا ہے، اس کی فریم ورک نہیں طے ہوا. میں چیلنج کر رہا ہوں شاہ صاحب کو، بڑے ادب کے ساتھ طے کر رہا ہوں، اور وہ اس کا فریم ورک طے کریں
اور گارنٹی دینا ریلوے منسٹر کا کام نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ ہیں جی. آپ کے 2 سوال ہو گئے. اب کوئی ہاں جی آپ کے بھی 2 ہو گئے. کوئی لاسٹ آپ پیچھے سے. دونوں شریف بھائیوں نے ملاقات کی ہے اور آپ کے لیے حکومت کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. چھوٹے شہباز شریف صاحب نے بڑے پہ پریشر ڈالا ہے کہ دوستانہ رویہ ختم کرے اور روڈ پر آئے. اگر وہ آ گئے تو نون لیگ پہلے بھی نواز شریف صاحب اور مریم بیٹی روڈ پہ آئی تھی. روڈ تنگ پڑ گئے ہیں روڈ چوروں سے. کوئی فرق نہیں پڑتا روڈ پہ آنے کے. اور یہ یاد رکھیں عمران خان کے ساتھ آج سارے ملک کے حالات ہیں. چوروں کو کوئی ادارہ قبول نہیں کرے گا, کوئی عدلیہ قبول نہیں کرے گی, عوام قبول نہیں کرے گی. اور کل آتے ہیں تو آج آ جائیں جی, تاکہ ان کو سٹرنگتھ کا پتہ لگے. سارا لاہور لائے ہیں اسلام آباد کے واقعے پہ, سارا لاہور لے کے آئے ہیں. ایک سائیکل کا ٹائر نہیں جلا لاہور میں. لاسٹ 2 کوسچن جی بس. تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے آپ کی بہت توانا آواز ہے. 26 جنوری ہے, ایک ہفتے میں وہاں 15 لوگوں کی. بڑا ظلم ہے. کشمیر میرے خون میں ہے, اور کشمیری جد و جہد آزادی کا پاکستان میں سب سے بڑا حامی ہوں. جتنا ظلم اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. اور میڈیا میں میرا خیال ہے اس کو زیادہ کوریج ملنی چاہیے, اور خاص طور پہ 5 فروری کو. لاسٹ کوسچن. کس علاقوں میں سے؟ فوجی علاقوں میں سے کمرشل ایکٹیویٹیز ختم کرنے کا انہوں نے کہا. تو فوجی علاقوں میں نہیں ہونی چاہیے. فوجیوں کے علاقے تو شہروں سے دور ہوتے تھے. کمرشل تو ادھر ہونا چاہیے, ڈرگ روڈ پہ اور لگژری آئی چندری گور اور فضل حق روڈ پہ ہونے چاہیے. کینٹ میں کیا, ملیر میں کینٹ میں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس آپ کے ہو گئے. سینکڑوں میں ہوگی جی, سینکڑوں میں. ظاہر ہے کوئی تو ہوں گے یار, سیانے آدمی ہوں. میں اتنی بڑی بات کہہ گیا ہوں لائیو. میں نے رہنا ہے ادھر, میں نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے بڑا, جو میں جہاں میرے پر جلتے ہیں وہاں میں احتیاط کرتا ہوں. میں عقل مندوں کا لیڈر ہوں, بے وقوفوں کے لیڈر ہیں یہ نواز, آصف زرداری اور شہباز. جو ان کو دیکھیں, میں عقل مندوں کا لیڈر ہوں. میں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹ کا چیئرمین بنانا بلنڈر ہے.